بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایرش پر موت چھا گئی تو میں ایرش اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو ان کے گھوڑوں پر لاد کر بیلفورٹ شہر کی طرف لانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ عین اسی وقت ٹیمپلر کا نائب سالار الواس اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے اس حقیقت سے آگاہ کیا، لہٰذا الواس ان لاشوں کو لے کر بیلفورٹ شہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے الواس کو بتایا تھا کہ اگر بیلفورٹ کا حکمران اس سلسلے میں میری ضرورت محسوس کرے تو میں کلیسا کے قریب جو سرائے ہے اس میں قیام کر رکھا ہے، وہاں سے مجھے بلایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں بیلفورٹ کے حاکم برالیوں نے مجھے اسی لیے طلب کیا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کے مرنے کی تفصیل مجھ سے جاننا چاہتا ہوگا۔ امیر ترنتائی کے خاموش ہونے پر وہ نوجوان ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً بول پڑا، آپ کی گفتگو سے میں نے جان لیا ہے کہ آپ ہی لیوس ہیں، مقدس راہب لیوس۔ یقیناً برالیون نے آپ کو اسی لیے طلب کیا ہے کہ آپ سے اپنے بیٹے کے مرنے کی تفصیل معلوم کریں۔ اس وقت بیلفورٹ شہر میں انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان بھی اپنے بیٹے دروکا کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ دراصل بوہیمان چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے دروکا کی نسبت برالیون کی بیٹی برینس سے کر دے، لیکن برینس کا چونکہ ان دنوں بائی ایرش مارا گیا ہے، لہٰذا برینس نے ان دنوں اپنی منگنی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائی کا انتقام نہیں لے لیتی اس وقت تک وہ شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا فی الحال یہ رسم ملتوی کر دی گئی ہے۔ تاہم بیلفورٹ کا حاکم برالیون انطاکیہ کے شہنشاہ بوہیمان کے بیٹے دروکا کو اپنی بیٹی برینس کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ مقدس راہب لیوس، کیا آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ برالیون کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں؟ امیر ترنتائی فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے رفیق، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں برالیون کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح اس کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے مرنے سے پہلے کیا الفاظ کہے تھے۔ اس موقع پر بشپ ہروس فوراً بول پڑا، راہب لیوس، تم نے چونکہ اب ان سرزمینوں میں مستقل طور پر قیام کرنا ہے، اور ہاں، میں تمہارا محافظ، تمہارا نگہبان، تمہارا پاسبان ہوں، لہٰذا برالیون نے اگر تمہیں بلایا ہے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو میں برالیون سے گفتگو کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی ہروس نے اپنے چھوٹے پادری خوناس کو اپنا گھوڑا تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ حکم سنتے ہی خوناس بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور گھوڑے کی تیاری کی اطلاع کی۔ اس کے بعد بشپ ہروس ترنتائی کو لے کر نکلا۔ دونوں باری باری اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ وہ مسلح جوان جو بلانے کے لیے آیا تھا وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی گھوڑوں کو مہمیز لگائی اور کلیسا سے وہ بیلفورٹ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بیلفورٹ کا حکمران برالیون اپنے قصر کے دارالعدل میں ایک بلند شہنشین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بائیں جانب شہنشین سے ذرا نچلے حصے پر ٹیمپلر کا کماندار اول اور برالیون کا سپہ سالار اعلیٰ سیگر بیٹھا ہوا تھا۔ سیگر کے پہلو میں ٹیمپلر کا نائب کماندار الواس نشست سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ بیلفورٹ کے حکمران برالیون کے سامنے بائیں جانب بہت سے پادری اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنی اپنی نشستیں سنبھالے ہوئے تھے۔ پادریوں کے سامنے انہی جیسی قطار کی صورت میں برالیون کے چھوٹے بڑے سالار اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھ چکے تھے۔ شہنشین کے اوپر برالیون کے دائیں جانب انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان بیٹھا تھا۔ بوہیمان کے ساتھ اس کا بیٹا دروکا تھا اور دروکا کے پاس برالیون کی بیٹی برینس بیٹھی ہوئی تھی۔ برینس دراز قد اور انتہائی پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ نگہت و چاندنی میں نہائی شفق، محبت کے سبز ریشم اور تازہ سرخ پھولوں جیسی حسین تھی۔ اس موقع پر جبکہ برالیون اور انطاکیہ کا شہنشاہ بوہیمان دھیمی دھیمی آواز اور سرگوشی میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، برالیون کا ایک چوبیدار اندر آیا۔ اپنے سر کو اس نے خوب خم کرتے ہوئے برالیون کو تعظیم پیش کی۔ پھر وہ بول پڑا، آقا، آپ نے لنگڑے راہب لیوس کو طلب کیا تھا جو دمشق سے آیا ہے، جس نے ایرش کے ساتھ اس کی موت سے چند لمحے پہلے گفتگو کی تھی۔ اس لنگڑے راہب کے ساتھ ہمارے بشپ ہروس بھی آئے ہیں اور دونوں اس وقت باہر کھڑے ہیں۔ بشپ کا نام سنتے ہی برالیون ایک طرح سے چونکا، پھر اس نے داروغہ کو ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا، اگر بشپ ہروس اس لنگڑے راہب کے ساتھ ہیں تو انہیں باہر کیوں روکا گیا ہے؟ دونوں کو فی الفور اندر لایا جائے۔ چوبیدار فوراً پلٹا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہیروس اور امیر ترنتائی اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے آنے پر سارے پادری سالار حتیٰ کہ بوہیمان، برالیون، دروکا اور برینس بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے برالیون نے شہ نشین کے اوپر ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کیا اور ہروس کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر ہروس نے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا۔ راہب لیوس، تم بھی میرے ساتھ آؤ، شہ نشین کے اوپر بیٹھیں۔ امیر ترنتائی کہنے لگا، میرے ساتھ بیلفورٹ کا حکمران برالیون مخاطب ہوگا، لہٰذا جب تک وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے میں یہیں سامنے کھڑا رہ کر اس سے گفتگو کروں گا۔ جب وہ مطمئن ہو جائے گا تب میں آپ کے پاس آ بیٹھوں گا۔ لگتا تھا ہروس امیر ترنتائی کی گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا وہ شہ نشین کے اوپر جا کر ایک خالی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ امیر ترنتائی تھوڑا سا آگے بڑھا، برالیون کے قریب ہوا اور اپنی آہنی عصا کی ٹیک لگاتے ہوئے بول پڑا، میں بیلفورٹ کے حکمران برالیون پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ میرا تعلق دمشق سے ہے۔ میں ہی وہ لنگڑا راہب لیوس ہوں جسے آپ نے طلب کیا ہے۔ کہیے آپ نے مجھے کس غرض سے بلایا ہے؟ محترم راہب، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ کیا گفتگو کی تھی؟ میں اس لحاظ سے بھی تمہارا ممنون و مشکور ہوں کہ جس وقت الواس وہاں پہنچا تم میرے بیٹے اور اس کے محافظوں کی لاشیں انہی کے گھوڑوں پر لاد کر بیلفورٹ کی طرف لانے والے تھے۔ امیر ترنتائی کی طرف بڑے غور اور محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے برالیون نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ جواب میں امیر ترنتائی بھی بول پڑا، برالیون، میں ایک خاص مقصد کے تحت دمشق سے بیلفورٹ کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے خون میں لت پت لوگ دکھائی دیے۔ ان میں سے 4 دم توڑ چکے تھے۔ ایرش زندہ تھا۔ جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کا قتل کرنے والا مصر کے سلطان کا ایک سالار۔ برالیون، تمہارا بیٹا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ موت نے اسے دبوچ لیا اور وہ اپنے الفاظ پورے نہ کر سکا۔ اگر وہ قاتل کا نام بتا دیتا اور وہ مجھے مل جاتا تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ اس موقع پر برالیون کے سپہ سالار اعلیٰ سیگر نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور پھر طنزیہ سے انداز میں کہا، اگر ایرش اس سالار کا نام بتا بھی دیتا تو تم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ کیا تمہاری یہ گفتگو غیر محل نہیں؟ ایک راہب اور اس پر یہ کہ تم لنگڑے ہو، پھر اس شخص سے کیسے انتقام لے لیتے؟ سیگر کی اس گفتگو کو وہاں بیٹھے ہوئے سارے پادریوں نے ناک منہ چڑھا کر ناپسند کیا۔ یہ ایک طرح سے راہب کی تضحیک تھی، لہٰذا ان کے لیے ناپسندیدہ تھی۔ بشپ ہروس نے بھی کھا جانے والی نگاہوں سے سیگر کی طرف دیکھا تھا۔ اس موقع پر امیر ترنتائی بھی سیگر کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، قبل اس کے کہ میں تمہارے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم کون ہو؟ سیگر کے بجائے برالیون بول پڑا، یہ میرا سپہ سالار اعلیٰ سیگر ہے۔ ترنتائی نے اس پر بڑی جرأت مندی اور عزم میں ڈوبی ہوئی آواز میں سیگر کو مخاطب کیا، سیگر، جس شخص نے ایرش اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، قسم یسوع مسیح کی، اگر وہ دریائے لیتانی کے کنارے مجھے موقع پر مل جاتا تو میں مار مار کر اس کی وہ حالت کرتا کہ زمانہ دیکھتا اور اسے ایرش اور اس کے محافظوں کے قتل کا خوب انتقام لیتا، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کاٹتا اور اس کا سر لا کر برالیون کے سامنے پیش کر دیتا۔ اس موقع پر سیگر نے پھر ایک کہکہا لگایا اور طنزیہ گفتگو شروع کی، ایک راہب سے اور وہ بھی لنگڑا ہو، ایسی گفتگو غیر مناسب اور بے محل نہیں لگتی۔ امیر ترنتائی سیگر کی اس گفتگو کا جواب دینے ہی لگا تھا کہ بیلفورٹ کا حکمران برالیون بھی بول پڑا، راہب لیوس، میرے خیال میں سیگر ٹھیک کہتا ہے، کیا تمہاری گفتگو کچھ غیر راہبانہ نہیں ہے؟ ایک راہب کا کیا کام کہ وہ ایسی گفتگو کرے، اور پھر راہب کیسے اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اکیلا 5 کو قتل کر کے چل دیا ہو؟ جواب میں امیر ترنتائی بھڑک اٹھا، برالیون، آپ کا کہنا درست ہے، پرکاش وہ قاتل مجھے دریائے لیتوانی کے کنارے مل جاتا تو پھر میں اس سے ٹکراتا اور اس پر واضح کرتا کہ 5 کے قاتلوں سے کس طرح انتقام لیا جاتا ہے۔ محترم برالیون، آپ کے اس دارالعدل میں سیگر ایک واحد شخص ہے جو میری گفتگو کو تصحیح کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ایک راہب کی حیثیت سے میری ایسی گفتگو کو بے محل اور غیر راہبانہ کہتا ہے۔ محترم برالیون، آپ کے علاوہ میں سیگر سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی راہب یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ ایک اچھا تیغزن ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی قاتل سے انتقام لینے کا عزم کر بیٹھے؟ سیگر پھر بول پڑا، مقدس راہب، آپ کی گفتگو یقیناً غیر راہبانہ ہے۔ ایک راہب کا تیغزنی سے کیا کام؟ راہب جو دنیا کی ہر نعمت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو مذہب کی حدود کا پابند کر لیتا ہے، وہ تیغزنی سے دور کا واسطہ نہیں رکھتا۔ امیر ترنتائی پہلے سے بھی زیادہ پرجوش لہجے میں بول پڑا، سن سیگر، میں جانتا ہوں کہ تو برالیون کا سپہ سالار اعلیٰ اور ٹیمپلر کا کماندار اول ہے۔
اس کے باوجود میں اس دارالعدل میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ راہب اور وہ بھی لنگڑا اپنے آپ کو کسی بھی جگہ بہترین تیغزن ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر میری اس گفتگو میں سیگر کو کوئی شک ہو تو وہ خود مقابلہ کر کے میرے اس دعوے کو آزما دیکھے۔ امیر ترنتائی کی اس گفتگو پر بشپ ہروس اسے شفیقانہ انداز میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دربار میں بیٹھے ہوئے سارے پادری بھی اسے ایسی ہی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جن میں محبت، شفقت اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ راہب، لنگڑا ہونے کے باوجود تم میری توہین کر رہے ہو، مجھے تیغزنی کے مقابلے کی دعوت دے رہے ہو، اور میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب تم میرا ایک بار بھی سہ نہ سکو گے اور لنگڑاتے ہوئے بے بسی کی حالت میں یہاں گر جاؤ گے۔ جب تم اس قالین پر گرو گے تو پہلے یہ سوچو کہ بشپ ہاروس اور دربار کے اندر بیٹھے سارے پادریوں کی نگاہوں میں تمہاری کیا وقت اور کیا عزت رہ جائے گی۔ کھولتے ہوئے لہجے میں سیگر نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ سیگر، اگر محترم بشپ ہاروس اور ان پادریوں کے سامنے ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہوئے میں بے عزتی کا باعث بن سکتا ہوں تو یہ بھی سوچو کہ اگر تم میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہار گئے تو بیلفورٹ کے حاکم برالیون، انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان اور دربار میں بیٹھے ہوئے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کی نگاہوں میں تمہاری کیا عزت، کیا وقت رہ جائے گی۔ سیگر کی گفتگو کا امیر ترنتائی نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ امیر ترنتائی کی اس گفتگو پر سیگر فوراً بل قاطع سام کی طرح اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ برس پڑا، راہب لیوس، تم اپنی حدود سے بڑھ کر میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ اس کے بعد سیگر نے بیلفورٹ کے حاکم برالیون کی طرف دیکھا۔ محترم برالیون، اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ اس لنگڑے راہب نے مجھے تیغزنی کے مقابلے کی دعوت دے کر میری توہین کی ہے، اب مجھے ہر صورت میں اس کے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ برالیون نے اس بار بڑی ہمدردی سے ترنتائی کی طرف دیکھا۔ محترم راہب، اگر تو ایسی گفتگو غصے، غضب یا انتقامی جذبے کے تحت کر گیا ہے تو سب کے سامنے سیگر سے معافی مانگ لے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور تم سیگر سے مقابلہ کرنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ سیگر ایسا جوان ہے جو اپنے مد مقابل پر بیاض وقت کا صفحہ الٹ دینے والے طوفانوں اور روشنی کو لہو کا پیراہن پہنا دینے والے حادثوں کی طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ امیر ترنتائی نے ایک گہری اور انہماک بری نگاہ برالیون پر ڈالی۔ محترم برالیون، میں زیادہ لافزنی تو نہیں کروں گا، پر اتنا ضرور کہوں گا کہ میں بھی اپنے مد مقابل پر تہہ گرداب سے اٹھتی دستہ کی اذیت اور ٹوٹ کر برسنے والی بارش کے سانحے کی طرح نزول کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ان کہے ہوئے الفاظ میں کوئی شک و شبہ ہو تو اپنے سپہ سالار کو شاہ نشین سے اتاریے، میرے ساتھ مقابلہ کرے، پھر ثابت ہو جائے گا کہ کون سچ کہتا ہے اور کون جھوٹ۔ امیر ترنتائی کے ان الفاظ سے فاتحانہ سے انداز میں بشپ ہاروس کی گردن بلند ہو گئی تھی، جبکہ دربار میں جس قدر پادری بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ راہب کی ایسی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ دوسری جانب سیگر غصے و غضب کا شکار تھا۔ پھر اس نے سرگوشی کی انداز میں برالیون کو مخاطب کیا۔ محترم برالیون، اس لنگڑے راہب نے حد کر دی ہے، اب میرے اور اس کے مقابلے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور وہ بھی ابھی اور اسی وقت دارالعدل میں۔ سیگر کے ان الفاظ پر برالیون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنا فیصلہ دیا۔ سنو سیگر، تمہارا اور اس لنگڑے راہب کا مقابلہ ابھی اور اسی وقت یہیں دارالعدل میں ہوگا۔ اب تم شاہ نشین سے نیچے اترو اور اس راہب کے مد مقابل جاؤ۔ جب میں اشارہ دوں تب تم ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی ابتدا کرنا۔ برالیون کے ان الفاظ پر لوہے کے عصا کو زمین پر ٹیکی ہی ٹیکے ایک سخت جھٹکے کے ساتھ امیر ترنتائی نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ سب یہ منظر دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے۔ جس منجے ہوئے انداز میں امیر ترنتائی نے اپنی تلوار کھینچی تھی وہ تو سب کے لیے باعث حیرت ہی تھا، لیکن جب دربار میں امیر ترنتائی کی چمکتی ہوئی تلوار لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر گئی تو امیر ترنتائی کو ایک راہب خیال کرتے ہوئے اس کی ان حرکات پر تعجب اور تجسس کا اظہار کر رہے تھے۔ قبل اس کے برالیون کے حکم پر سیگر اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر ترنتائی کے سامنے آتا۔ حسین و جمیل برینس کے پہلو میں بیٹھا انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کا بیٹا دروکا بول اٹھا، یہ بیلفورٹ کے لشکروں کے سپہ سالار اعلیٰ سیگر کی توہین اور بے عزتی ہے کہ وہ یہاں دارالعدل کے کمرے میں ایک معمولی راہب سے تیغزنی کا مقابلہ کرے، وہ راہب جو تیغزنی کے رموز تک سے واقف نہیں۔ سیگر کا اس سے مقابلہ کرنا میں سمجھتا ہوں سیگر کے لیے توہین اور ہتک ہے۔ دروکا کی اس گفتگو سے امیر ترنتائی غصے اور قہرمانی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا گویا اس کے تن کے کواڑوں اور من کے در و دیوار پر درد برے انتقام نے دستک دی ہو۔
تھوڑی دیر تک وہ کھا جانے والے انداز میں دروگا کی طرف دیکھتا رہا، پھر امیر ترنتائی کی کھولتی ہوئی آواز محل کے اس کمرے میں گونج گئی تھی۔ دروگا، میں جانتا ہوں تم انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کے بیٹے ہو، لیکن جب بات مقابلے کی آتی ہے تو اس وقت چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے میں سیگر کی ہتک اور توہین اس بنا پر خیال کرتے ہو کہ وہ بیلفورٹ کے حکمران برالیون کا سپہ سالار اعلیٰ ہے اور میں اس کے مقابلے میں ایک معمولی راہب ہوں، تو پھر میری بات غور سے سنو۔ راہب کوئی معاشرے کا اتنا کمتر اور پست انسان تو نہیں۔ اگر وہ مذہب اور دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی خدمت پر اتر آئے تو اسے ہیچ و پس خیال کیا جائے۔ سن دروگا، اس سے پہلے میں نے صرف سیگر کو مقابلے کی دعوت دی تھی، اب تم لوگوں کی لاف زنی پر ضرب لگانے کی خاطر میں تمہیں اور سیگر دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم دونوں شہنشین سے اتر کر میرے سامنے آؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، پھر دیکھو میں تم دونوں کی اصل اکائی کے جنگل میں کیسے درد کی گاٹیاں کھڑی کرتا ہوں اور تلخی بری تعبیر کی طرح کیسے تمہارے باطن کے نشیب و فراز کو کنگال کر رکھتا ہوں۔ دروگا اور سیگر، میرے اس چیلنج کو غور سے سنو اور قبول کرو۔ اٹھو، میرے سامنے آؤ اور پھر دیکھو کہ میں تم دونوں کے آدرش کے کنگرے کیسے توڑتا ہوں اور تمہاری جرات مندی کی کہکشاں کے چمکتے راستوں پر شکست و ہزیمت کے تمغے کیسے سجاتا ہوں۔ امیر ترنتائی کی اس گفتگو پر انطاکیہ کے حکمران بہیمان کا بیٹا دروگا زخمی سام کی طرح بل کھاتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور کہہ اٹھا، لنگڑے راہب، تو اپنی حدود سے باہر نکل کر گفتگو کر رہا ہے۔ اب جبکہ مجھے اور سیگر کو تو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دے چکا ہے تو ہم دونوں تیرے سامنے آئیں گے اور تجھے بتائیں گے کہ جنگجو ہونا اور راہب ہونا دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں اور جنگجو اور راہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امیر ترنتائی بھی کڑکتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم دونوں میرے سامنے تو آؤ، پھر دیکھو کہ اس فرق کو میں کیسے اور کتنی جلدی مٹاتا ہوں۔ ترنتائی کے اس چیلنج پر انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان نے بشپ ہروس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر نرمی سے کہنا شروع کیا، مقدس باپ، اپنے اس راہب کو سمجھاؤ، یہ میرے بیٹے اور سیگر کو بیک وقت مقابلے کی دعوت دے کر کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ ہروس بھی اس موقع پر فکر مند ہو گیا تھا، لہذا بیلفورٹ کے حکمران برالیون کے بائیں جانب جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو سب سے پہلا پادری تھا، ہروس نے اس کو کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ پادری اپنی جگہ سے اٹھا اور امیر ترنتائی کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر برالیون کی حسین و جمیل بیٹی برینس بھی شہنشین سے اتر گئی اور امیر ترنتائی کی طرف بڑھی۔ بشپ ہروس اپنا منہ برالیون اور بہیمان کے قریب لے گیا اور ان دونوں کو امیر ترنتائی کے بیلفورٹ کی طرف آنے کے مقاصد سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ بڑا پادری اور برینس ایک ساتھ امیر ترنتائی کے پاس آئی، پھر وہ پادری امیر ترنتائی سے مخاطب ہوا، مقدس راہب، میں محترم ہروس کے بعد بیلفورٹ کی حکمرانی کا سب سے بڑا پادری ہوں اور میں پادریوں کی عدالت کا سربراہ بھی ہوں۔ میں تمہیں مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ دوں گا کہ تو اس مقابلے سے باز رہے کہ تو بیک وقت ان دو سے مقابلہ کرے اور نقصان اٹھائے، اس لیے کہ تو ہماری برادری سے ہے، ہمیں تم سے ہمدردی اور محبت ہے۔ قبل اس کے کہ اس پادری کی گفتگو کا جواب امیر ترنتائی دیتا، برالیون کی حسین و جمیل بیٹی بھول پڑی، مقدس راہب، آپ کی ہماری آنکھوں میں بڑی عزت، بڑی قدر اور بڑا احترام ہے۔ آپ نے بیک وقت دروگا اور سیگر کو مقابلے کی دعوت دے کر میرے خیال میں دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ سیگر کو میں ایک عرصے سے جانتی ہوں، وہ ٹیمپلر کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے باپ کے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ بھی ہے اور یہ مقام اسے سب سے اچھا تیغزن ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ جہاں تک انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کے بیٹے دروگا کا تعلق ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ میرا منصوب ہے، میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ وہ ایک بہترین تیغزن، جرأت مند اور ایک دلیر جوان ہے، لہٰذا تم چند لمحے بھی اس کے سامنے نہ نکال سکو گے۔ اس بنا پر میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتی ہوں کہ اس مقابلے سے باز رہو۔ ابھی تمہارے اس کمرے میں بے پناہ وقت اور عزت ہے، جب تم ہار جاؤ گے اور شکست خوردہ اس کمرے کے فرش پر پڑے ہوگے تو سوچو تمہاری کیا عزت، کیا وقار رہ جائے گا۔ امیر ترنتائی نے پہلی بار بڑے غور سے حسین و جمیل برینس کی طرف دیکھا۔ بشپ نے ایک اعلیٰ اور عرفہ کام کے لیے میرا انتخاب کیا تھا، وہ یوں ہی نہیں کیا تھا۔ دیکھ برالیون کی بیٹی، تو مجھے اس سے تو خوفزدہ کرتی ہے کہ جب میں شکست خوردہ فرش پر پڑا ہوں گا تو میری کیا عزت اور کیا وقار رہ جائے گا، پر یہ بھی سوچ کہ جب میرے ہاتھوں یہ دورکا اور سیگر دونوں اس فرش پر شکست خوردہ پڑے ہوں گے تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا۔ دیکھ برالیون کی بیٹی، معاملہ برابر ہی ہے،
اور مجھے امید ہے کہ میں ان دونوں کو یہاں سب لوگوں کے سامنے پچاڑنے اور شکست خوردہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم میری بات مان جاؤ گے، لیکن لگتا ہے تم ایک انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم راہب ہو۔ میرے خیال میں تم پیٹے بغیر نہیں رہو گے۔ اب تم اس مقابلے کو ٹالنا بھی چاہو تو نہیں ٹال سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی برینس ہٹی شہنشین پر چڑھی اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑا پادری جو پادریوں کی عدالت کا سربراہ بھی تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر بیلفورڈ کے حاکم برالیون کی آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ راہب لیوس، بشپ ہاروس مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کس مقصد کے تحت تم دمشق سے بیلفورڈ کی طرف آئے ہو۔ تمہاری ذات بھی ہمارے لیے بڑی تقدیس کی حامل ہے، اور جس مقصد کے تحت تم نے دمشق سے بیلفورڈ کی طرف سفر کیا ہے، تمہارا وہ کام بھی انتہائی مقدس اور محترم ہے۔ اس لحاظ سے تمہاری ذات ہمارے لیے انتہا درجے قابل احترام ہے۔ میں آخری بار تمہیں اس مقابلے سے دستبردار ہونے کے لیے کہتا ہوں، اور اگر تم نہ مانے تو پھر اس مقابلے کی ابتدا کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، اس لیے کہ تمہارا مقابلہ دو جنگجوؤں سے ہوگا۔ ایک میرا سپہ سالار اعلیٰ ہے، اور دوسرا انطاکیہ کے شہنشاہ بہیمان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ انطاکیہ کا عمدہ اور بہترین تیغزن بھی ہے۔ برالیون یہیں تک کہنے پایا تھا کہ امیر ترنتائی فوراً بول پڑا، میں بیلفورڈ کے حکمران برالیون سے یہ گزارش کروں گا کہ فیصلہ ہو چکا۔ میں راہب ہونے کے باوجود کسی بھی طور پسپائی اختیار نہیں کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مقابلے میں اپنے سارے ان بائی بند پادریوں، بشپ اور آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ امیر ترنتائی کا یہ جواب سن کر برالیون کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے سیگر اور دروکا دونوں کو شہنشین سے اتر کر مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔